أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. الفاظ کے معنی: اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا، سوائے، امانی، آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا، مگر، یظنون، گمان کرتے، فویل، پس ویل ہے، تباہی ہے، للذین یکتبون الکتاب، للذین، ان لوگوں کے لیے جو، یکتبون، لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ، ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ، تاکہ اس سے حاصل کریں، ثمنا قلیلا، تھوڑا مول، فویل، پس ویل ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ویل ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو اس میں سے وہ کماتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں اور کہا، لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا، مگر، ایاما معدودہ، گنتی کے چند روز، قل، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، اللہ کے پاس تمہارا کوئی عہد ہے، میثاق ہے، وعدہ ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ، پس نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ اپنے عہد کی، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ان آیات کے لفظی معانی کے بعد ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس سے پچھلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں
اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ اپنے تنہائی میں جب اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس سے پہلے کی آیت ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ جب تو ایمان والوں سے ملتے ہیں، یہ یہودی جو منافق ہیں، ایمان والوں سے دوستیاں ہیں مدینہ میں رہنے کی وجہ سے، کچھ اوس کے ساتھ اور کچھ خزرج کے ساتھ یہودیوں کی دوستیاں تھیں، انصار صحابہ کے ساتھ۔ اور اس سے پہلی آیت میں آیا کہ وہ ایمان والے جو ان سے دوستیاں رکھتے تھے، ان کو یہ طمع تھا کہ یہ بھی مان لے آئیں، ہماری دوستیاں قائم رہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے بتایا کہ تم یہ چاہتے ہو، تم طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں تمہارے ساتھ جیسے تم ایمان لائے ہو، لیکن ان کا تو اپنے نبی کے ساتھ یہ حال تھا جو واقعات پچھلے ہم نے سارے پڑھے کہ ان کو نہیں مانتے تھے، آپ کو کیسے مانیں گے؟ جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، تو اس کا بھی منکر تھے، اس کے اوپر بھی شک کرتے تھے۔ اللہ نے کس طرح ان کو تورات دی، پہاڑ ان کے اوپر مسلط کر کے، اور پھر جو اس کے احکامات تھے کس طرح انہوں نے ان احکامات کی مخالفت کی ہیلہ سازی کے ساتھ کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کو بندر اور خنزیر بنایا۔ تم یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں، اور ان کا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی ان کے ساتھ ان کا یہ سلوک رہا کہ اللہ کے کلام کو بدلتے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق معنی کرتے تھے۔ اگر وہ وہاں پہ معنی کو نہیں بدل سکتے تھے تو لفظ کو ہی بدل دیتے تھے، اگر پھر بھی کام نہیں چلتا تھا تو اس کو حذف ہی کر دیتے تھے۔ اس طرح یہ ساری کی ساری ان کی جو تورات اب ہے نا، وہ ساری کی ساری تحریف شدہ ہے۔ اس لیے کچھ علماء نے کہا جو اسرائیلیات سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے تو ساری تحریف کی ہوئی ہے، پھر ہم ان کی بات پہ کیسے یقین کر لیں؟ تو ان کا اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ یہ رویہ تھا، تو آپ یہ طمع رکھتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ پر اور قرآن پر ایمان لے آئیں، تو لہذا ان کی تسلی کے لیے، یہ ایمان والوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور پھر ان کی جو خفیہ بات تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی کہ جب تو وہ تم سے ملتے ہیں، تمہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب یہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں، ورنہ مسلمانوں کو کہاں پتا تھا کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ بندر اور خنزیر بنے تھے؟ تو ایسی باتیں ان سے نہ کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے حجت ہو جائیں گی، تم عقل نہیں کرتے ہو۔ یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون؟ اتنی عقل نہیں ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے جو ان کی خفیہ باتیں ہیں ان کا بھی، اور جو ان کی اعلانیہ ہیں ان کا بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اتنی عقل نہیں رکھتے یہود، لا یخفی علیہ خافیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور سر و علانیہ عنده سواء، کوئی بات چھپی ہے یا ظاہر ہے اس کے لیے برابر ہی ہے، وہ تو ہمارے لیے چھپی ہے نا، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کو تو علم ہے۔ اس لیے فرمایا اولا یعلمون، کیا یہ یہودی یہ نہیں جانتے ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون، سر سے راز، ما یسرون فعل مضارع ہے، ما یسرون ما موصولہ ہے، اللہ دی یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون علانیہ سے اعلان کرتے ہیں، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو یہ چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ان کا یہ کلام، یہ کہنا کہ مومنوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو، تو یہ تمہارے کہنے سے ان کو معلوم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ بتا دیتا ہے۔
اس سے اگلی بات وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اب یہودیوں کے اندر جو مختلف کیٹیگری کے لوگ تھے ان کی بات ہوئی. منہم یہ من تبعید کا ہے، بعض، ان میں سے بعض. امیون، امی کی جمع امیون، امی ہے ان پڑھ ہیں. اور یہ یہودیوں کی یعنی ایک وہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں وَمِنْهُمْ امیون، جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، امی ہیں. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے امی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جی. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ آپ کا کوئی لکھنے پڑھنے کا کوئی استاد ہو، کوئی سکھانے والا آپ کو. یہ اللہ کی حکمت تھی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور ان کی سچائی کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود پڑھایا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. تو اللہ نے پڑھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں. اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ اگر آپ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوتے تو حالانکہ آپ نہیں جانتے تھے، پھر بھی کافروں نے یہ الزام لگایا کہ اس کے اوپر کوئی املا کراتا ہے، یملی علیہ. تو جب اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے پھر تو یہ الزام بہت آسان تھا کہ اس نے خود ہی لکھ لیا ہے. تو یہ حکمت تھی تو آپ کے لکھا پڑھنا نہ ہونے کی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اسی سے امی سے یہ لفظ امیون، ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں. اور آگے اس کی تفسیر آئی لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے. لا يعلمون، نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے. اور تورات کے بارے میں ان کو علم نہیں کہ اس میں کیا لکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی کتاب دی تھی حضرت موسیٰ کو لوحات میں، تختیوں پر. الا امانی، تو ان کے پاس ہیں کیا سوائے امانی کے. امانی تمناؤں کے، آرزوؤں کے، خواہشوں کے. اب یہ ان کا ایک گروپ ہے. تو یہ ان کی تمنائیں ان کی اپنی طرف سے تھیں، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ان کو گارنٹی نہیں تھی. جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جیسے اس کی آگے تفسیر آ رہی ہے، ہمیں تو آگ نے چھونا ہی نہیں. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہتے تھے جتنے دن ہم نے عبادت کی نا بچھڑے کی، بس اتنا ہی ہمیں عذاب ہوگا، پھر ہمیں وہاں سے جہنم سے نکال لیے جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کرتے تھے ہاں پھر کتنے دن رہو گے جہنم میں؟ وہ کہتے تھے ہم نکل آئیں گے تم چلے جاؤ گے، مسلمانوں کو کہتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی وہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، ہم ادھر نہیں جائیں گے. تو یہ ان کی امانی تھی، یہ ان کی آرزویں تھیں، یہ ان کی خواہشات تھی. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غیر یہودی کو اگر قتل کر دیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں. اس لیے آج جتنا ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، اور ہم اعلیٰ مخلوق ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہ ان کی امانی ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں. یہ انہوں نے خود بخود ہی اپنے متعلق ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں جن کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. اور اسی کی آگے تفسیر آئی اس امانی کی کہ ان کی حقیقت نہیں ہے، وَإِنْهُمْ، نہیں ہے وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان کرتے. ان کے گمان ہیں، اور گمان کی کچھ حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، تو گمان کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی. إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کا سارے کا سارا
اعتماد، ان کا بھروسہ ان کے گمانوں پر ہے، اور وہ اپنے تئیں یہی خیالات بن کے ان کے اوپر اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہی آج کل کے مسلمانوں کا حال ہے، کوئی دلیل ہے نہیں۔ جتنے بھی جاہل لوگ ہیں قرآن، اچھا اب اس میں ایک اور بات ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں نا امی ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھنا جانتے نہیں ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہے۔ تو ہمارے اکثریت مسلمانوں کی اس میں ہے، قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، یہ ان سے مخاطب ہے، قرآن کی ہر آیت کا مخاطب تم ہو، اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تم بات سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور مولانا مودودی نے بڑی اچھی مثال اس کی دی خط کی، کہ اگر کسی کا خط آ جائے کسی باہر سے تو کتنے لوگوں سے پڑھاتا پھرتا ہے، اور اگر کسی محبوب کا خط ہو تو حالانکہ اس نے سنا ہوتا ہے دوسروں سے، پھر بھی دوسروں کو پڑھاتا پھرتا ہے، یا مجھے پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے اس میں۔ تو جب تک اس کو سمجھ نہیں آ جاتی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ تو یہ اللہ کا خط آیا ہے تمہارے پاس، تمہارا اس کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی امیین ہی ہے، لا یعلمون الکتاب، اس میں پتہ ہی نہیں کہ اس کی کتاب میں ہے کیا، لکھا کیا ہے اللہ نے، اور دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ دیکھنا قرآن کو نہ ترجمہ نہ سیکھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بات آپ نے کئی لوگوں سے سنی ہوگی۔ اور یہ ایسی ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے منع کیا ہے، نماز کے قریب بھی نہ آنا، لا تقربوا الصلاۃ۔ تو اسی طرح یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہے نا گمراہ ہوتے ہیں، لیکن گمراہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا وہ فاسق ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو متقین ہیں وہ ان کے لیے تو یہ ہدایت ہی ہے، ھدی للمتقین۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جیسے ہمارے لوگوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیر نے خود ہمیں پار لگا دینا ہے، ہمارے مرشد میں نیوی میرا مرشد اونچا ہے جی، تو اونچے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ تو یہ خود بخود بنائے ہوئے گمان ہیں جن کی حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر گمان کرتے ہیں۔ تو اب اس گمان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت، فوائل، پس تباہی، بربادی، ہلاکت۔ جہنم کی وادی کا نام ہے ویل۔ فوائل للذین یکتبون الکتاب۔ اب یہ دوسرا گروپ آ گیا یہودیوں کا، یہ وہ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے، یکتبون الکتاب، الکتاب کہا یعنی وہ مقصود ہے تورات، خاص کتاب ہے، الف لام معرفہ کا ہے نا، تو الکتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے۔ فوائل، ہلاکت، تباہی، بربادی، جہنم کی وادی، سب کچھ کن کے لیے ہے؟ للذین یکتبون، ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتاب، کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے، اور اپنے ہاتھوں سے پھر لکھ کے جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا انہوں نے خود ہے، منسوب اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو ایسے ہی ان جو ہلاک ہے جو اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں بغیر علم، فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول
یہ یہود جو ہے قوم بہتن، یہ بہتان تراش اور جھوٹے ترین لوگ ہیں، اس لیے مجھے پہلے آپ چھپا لیں، پھر اب ان سے پوچھیں کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا بندہ ہے۔ تو انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو جب وہ اپنی بات ختم کر چکے، پھر آپ نے بلایا کہ عبداللہ سامنے آؤ۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ جب سامنے آیا تو اسی محفل میں، اسی مجلس میں انہی پاؤں پہ مکر گئے کہ یہ تو جاہل آدمی، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ پہلے کہتے بہت بڑا عالم ہے، پھر کہنے لگے، جب کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تو کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ پر جھوٹ بولنے سے ڈرتا نہیں ہے تو وہ عام اپنے لوگوں کے بارے میں کیوں جرت نہ کرتا ہوگا؟ تو اس لیے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لکھا خدا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ تحریف ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا، یحرفونہ، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کو دی وہ اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اللہ کا کلام سن لیا، پھر دیکھا کہ یہ تو ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ اگر یہ ایسے کا ایسا مان لیا تو ہمیں تو کئی چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، ہمارے جو اتنے آ رہے ہیں نذرانے وہ تو سارے کے سارے بند ہو جائیں گے، ہمارا کھانا پینا ہمارے پیٹ پہ لت پڑ جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ کیا اس کو چھپاتے تھے، چھپانے کے ان کے کئی انداز تھے، اور ایک انداز یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو یہ کس لیے کرتے تھے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بھی بتا دی، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، مقصد ان کا دنیا کمانا تھا، اس سے تھوڑے مول لے لیں، دنیاوی نذرانے لے لیں، پرافٹ لے لیں، عزت لے لیں، منصب لے لیں، یہ ثمنا قلیلا ہے، یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے کہ اللہ کے حکم جو اللہ نے دیا ہے اس کو بدل کے اپنی خواہش کے مطابق ڈھال کے لوگوں کو بتانا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا فویل لہم، بس ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، یہ دوبارہ تاکید کے لیے اسی لفظ کو لایا گیا، فویل لہم، تباہی بربادی جہنم ہے، لہم ایسے اشخاص کے لیے، مما کتبت، یہ من ہے جو ہے نا یہ سببیہ ہے، سبب اس کے کہ جو کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو انہوں نے مٹا کے نا اصل بات کو اس کی جگہ پہ دوسری بات لکھ دی، تحریف کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، تو اس وجہ سے اس سبب سے ان کے لیے ویل ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُمْ، تیسری بار پھر اسی کی تاکید آئی، اور ویل ہے ان کے لیے مما یکسبون، یہ جو کمائی کر رہے ہیں نا یہ ان کے لیے ویل ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ میں یہ مال نہیں بھر رہے، آگ بھر رہے ہیں، تو یہ اپنے پیٹ جو ہیں آگ سے بھر رہے ہیں، یہ جو کمائی ہے نا یہ آگ ہے، کمائی نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو لوگوں کو دین حق سے دور کر کے اپنے مقاصد کے لیے، وہ سیاسی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ معاشرتی ہوں، وہ دنیا کے اندر اپنا ٹور ٹیکا بنانا ہو اور گاڑیاں خریدنی ہو، زمینیں لینی ہو، کاروبار چمکانے ہو یا کرسی میں بیٹھنا ہو، تو یہ سارے کا سارا کسب جو ہے نا یہ ویل ہے ان کے لیے، یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تورات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ آپ نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن وہ اس حفاظت تو کیا کرتے، وہ ہی اس کو خرابی کا باعث بنے اور اس کو تبدیل کرنے کا باعث بنے،
اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس میں جو تحریف لفظی تو کوئی نہیں کر سکتا نا، معنوں میں اپنے مقاصد کے مطابق چونکہ چنانچہ بچہ لگا کے یہ اپنے مقصد کے مطابق اس کو ڈھالتے ہیں، معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ان کا یہی وتیرہ رہا کہ جہاں ان کے باطل عقائد پر زد پڑتی ہے وہ وہاں پہ تحریف کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں اس کی۔ جو اللہ کا مقصود ہے، مطلوب ہے، اس سے ہٹ کر اپنے مقصد کے مطابق اس آیت کو بیان کرتے ہیں اور وہ متشابہات ہیں۔ تو اس کا ازالہ ان آیات سے ہوگا جو محکمات ہیں۔ اس لیے جہاں بھی متشابہات آتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احادیث اور صحابہ کرام کا فعل اور عمل وہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ جو اس اسلام کو اختیار نہیں کرتا وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا شخص ہے۔ تو الاسلام جو ہے نا وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور دین حق وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے جس کی تشریح تفسیر اپنی اقوال اور افعال سے کی ہے، اور جس کا نمونہ اس کا عملی صورت وہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہی اسلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جتنے فرقے ہیں نا ان سب سے اللہ بچا کے رکھے، جتنے سٹکر ہے سارے اتار دیں، اور اپنا مقصد اور اپنی زندگی کا مقصد اطیع اللہ و اطیع الرسول بنا لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہو کر من وعن جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے مانے، اپنے مقاصد اور اپنے دنیاوی اغراض کے مطابق اللہ کی آیتوں کو تبدیل نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔